پہلے اسپیکر پھر ڈپٹی اسپیکر کا استعفیٰ اور پھر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی۔ عمران حکومت کے خاتمے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ 1 سال میں مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی، معیشت تباہ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں۔ تحریک انصاف نے وائٹ پیپر شائع کر دیا، حکومت کے پاس معیشت کا کوئی پلان نہیں۔ عمران خان کا الزام، اپنی حکومت گرانے کی سازش، ایک غیر ملکی سربراہ مملکت سے پتہ چلنے کا دعویٰ۔ چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی، عدالتی اصلاحات اور الیکشن کیس پر عمل درآمد کا معاملہ۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سیاسی و آئینی بحران پر آج بڑے فیصلے ہوں گے۔ عمران خان نے بھی تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف تمام ارکان کو پہلے ہی اسلام آباد میں روک چکے۔ وفاق کی کابینہ کا اجلاس بھی آج مسلسل دوسرے روز بھی جاری رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے فنڈز جاری کرنے کے عدالتی حکم پر عمل کا آج آخری دن۔ وفاق کی کابینہ نے وزارت خزانہ کو سمری تیار کر کے وزارت قانون کو بھجوانے کا حکم دے دیا۔ معاملے پر آج قومی اسمبلی سے رائے لی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو انتخابات کے لیے 21 ارب روپے فراہم کرنے کے لیے 10 اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ الیکشن کمیشن کو 11 اپریل کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی ملا۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کا پیغام۔ پی ٹی آئی غیر مشروط بات چیت پر راضی ہو تو مذاکرات کریں۔ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی توڑ کر مذاکرات کرنے کی شرط احمقانہ قرار۔ عدلیہ کی بے جا سیاسی مداخلت پر جدوجہد جاری رکھنے کا ہے۔ وائٹ پیپر، پیلا پیپر اور لال پیپر سے نالائقی، نااہلی اور آئین شکنی سفید نہیں ہوگی۔ نون لیگ نے معاشی تباہی اور بربادی سے قوم کو بچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ وائٹ پیپر میں گردشی اور بیرونی قرضوں کا ذکر نہ ہونے کا طنز۔ 1 سال میں پی ٹی آئی کے 11 ارب ڈالر کا قرض اتارنے کا دعویٰ۔ سیاسی کشمکش، محاذ آرائی اور عدالتی فیصلوں پر بحث کے دوران آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ۔ منظوری کے کچھ ہی سال بعد آئین توڑا گیا۔ ضیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 2008 میں پرویز مشرف نے بھی آئین معطل کر کے اقتدار پر قبضہ جمایا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو جلا وطن ہونا پڑا۔ جمہوریت کے لیے قربانیوں کی یاد میں پورا ہفتہ تقریبات ہوں گی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف آج آئین کی یادگار کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر اکتوبر میں ہوں گے۔ حکومت کا موقف ہے صوبوں اور وفاق میں ایک ساتھ انتخابات کرائے جائیں۔ صرف انتخابات کرانے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ احسن اقبال کا نارووال میں خطاب۔ ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے 2-4 قرار دے دیا۔ رانا ثناء اللہ کا عمران خان پر اپنے دور حکومت میں مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنانے اور الزامات لگانے کا الزام۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے بطور وزیر اعظم ایک منصوبہ بھی شروع نہیں کیا۔ ان کے غلط فیصلوں کے باعث ملک مہنگائی کے بھنور میں پھنس گیا۔ سپریم کورٹ میں وفاق کی حکومت کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال آج اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے۔ عمران خان توشہ کیس میں فوجداری کارروائی کے لیے کل طلب۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے سمن جاری کر دیے۔ صبح 8:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کے رہنما الیمین گنڈا پور کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم نے اسپیشل سیکریٹری خزانہ اویس سمرہ کو سیکریٹری خزانہ کا اضافی چارج دے دیا۔ سیکریٹری خزانہ حامد یعقوب 9 سے 21 اپریل تک IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ نظر ثانی شدہ حج کوٹا 2023 اور فائننسنگ کی منظوری کا جائزہ لیا جائے گا۔ مردم شماری میں دھاندلی اور سندھ میں کوٹا سسٹم، MQM کی راہ میں رکاوٹ۔ آزادی کے بعد پاکستان دنیا کے بہترین غلاموں کے ہاتھ لگنا لمیا تھا۔ رہنما MQM خالد مقبول صدیقی کا افطار پارٹی سے خطاب۔ فاروق ستار نے مردم شماری کا معاملہ پوری دنیا میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ بہادر آباد اجلاس میں کراچی کے 70 سے 80 لاکھ افراد کو مردم شماری میں گننے کا خدشہ ظاہر۔ وزیرستان اور مچھ میں فورسز کی کارروائیوں میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ وزیرستان میں علاقوں میں 2 کارروائیوں میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ FC کے نائک فضل جان شہید۔ مچھ میں کوئلے کی کان پر ورکرز کو ہراساں کرنے میں ملوث 2 دہشت گرد مارے گئے۔ رحیم یار خان کے کچے میں IG پنجاب کی زیر نگرانی ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن۔ قافلے پر ڈاکو حملے میں IG محفوظ، ہیڈ کانسٹیبل زخمی، 6 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ راجن پور کے کچے میں بھی آپریشن کی تیاریاں۔ کند کوٹ میں ڈاکٹر اجمل ساون کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کند کوٹ پولیس کا چوتھے روز بھی آپریشن۔ سندرانی قبائل کے مختلف دیہات پر چھاپے، ملزمان کی جانب سے پولیس پر بھی حملے۔ کشمور میں سول سوسائٹی کا مظاہرہ، پروفیسر کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور جان لے لی۔ ملیر میمن گوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو موت کی نیند سلا دیا۔ مقتول کی 1 سال قبل شادی ہوئی تھی، ایک بیٹی کا باپ تھا۔ قصبہ میاں والی کالونی اور گلشن مہمان میں افغان کیمپ کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 4 شہری زخمی۔ کلفٹن سی ویو پر بھی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔
کراچی کے علاقے قیوم آباد میں کے پی ٹی انٹرچینج کے جوڑ کھل گئے، گڑھے پڑنے کے بعد پل کسی بھی وقت حادثے کی پیشگوئی کرنے لگا، شہریوں کا حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، سندھ حکومت نے مزید کئی روٹس پر پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ 13 اپریل سے ملیر بس سروس شروع ہوگی، 14 اپریل کو بحریہ ٹاؤن سے نمائش اور 18 اپریل کو نارتھ کراچی سے ڈاک یارڈ تک بس سروس شروع ہوگی۔ دباؤ کے باوجود بسوں کے کرائے نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں چینی کی قیمت بے قابو، ایک ہفتے میں فی کلو نرخ 130 روپے تک جا پہنچے۔ نگراں حکومت نے چینی کی ایک ضلع سے دوسرے ضلع منتقلی کے لیے پرمٹ لازمی قرار دے دیا۔ کراچی میں بھی چینی کی قیمت 25 روپے فی کلو بڑھا دی گئی، شہریوں کی دہائیاں۔ بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد میں پولیس اہلکاروں کا مفت آٹا اسکیم کے ٹرک پر ڈاکہ، ویرانی میں لے جا کر آٹے کے تھیلے اتار لیے۔ مظفر گڑھ کے چوک سرور شہید پوائنٹ پر 30,000 تھیلے غائب ہونے پر 2 پٹواری معطل، قریبی رشتہ داروں کے ذریعے خرد برد کا الزام۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے افسران پر دوا ساز کمپنیوں سے رشوت لینے کے الزام کی تحقیقات، ایف آئی اے نے متعلقہ اداروں اور گریپ کو فائنل نوٹس جاری کر دیے۔ افسران پر کروڑوں روپے لے کر ماسک بیرون ملک بھجوانے کی اجازت دینے پر موقف طلب۔ یمن میں جنگ بندی کے لیے عمان کی ثالثی میں مذاکرات کامیاب، سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان 6 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق۔ معاہدے کے بعد سعودی عرب نے 13 حوثی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کرائسٹ چرچ سے آج 5 ٹی20 اور 5 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے لاہور پہنچے گی۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس نے بھی کیوی ٹیم کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کی مسلسل تیسرے روز پریکٹس، آج انٹر اسکواڈ میچ بھی کھیلا جائے گا۔ پاک نیوزی لینڈ پہلا ٹی20 14 اپریل کو لاہور میں ہوگا۔ معاشی مشکلات سے دوچار کک باکسر آغا کلیم کے لیے امید کی کرن، سابق کرکٹر شاہد آفریدی نے آغا کلیم سے تعاون کا اعلان کر دیا۔ ڈان نیوز نے چند روز قبل آغا کلیم سے متعلق رپورٹ نشر کی تھی۔ عالمی سطح پر ٹائٹل جیتنے والے باکسر کراچی کے ایک ہوٹل میں پراٹھے بنانے پر مجبور۔ ملک بھر میں مسیحی برادری کا ایسٹر کا تہوار، گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں، خوشی کے گیت گا کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں، گھروں پر لذیذ پکوانوں کی تیاری۔ اور چائلڈ اسٹار گلوکار بہلول علی نے رمضان کی مناسبت سے نعت ریلیز کر دی۔ بھر دو جھولی میری نعت کی سوشل میڈیا پر بھی خوب پذیرائی۔